ہم ویڈیو کے پہلے حصے میں حضرت ابو بکر سے یہودی کے کیے ہوئے سوالات بیان کریں گے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں امام علی علیہ السلام سے یہودی کے کیے ہوئے سوالات بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ دو یہودی بھائی جو یہودیوں کے سردار تھے مدینہ میں آئے تو ان دونوں نے کہا، اے قوم، ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے۔ اس نے یہودیوں کے خوابوں کو مٹی میں ملا دیا، ان کے دین میں میخیں نکالتا ہے، اور اب تو ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مبادا ہمارے آباء و اجداد جس دین پر قائم تھے وہ زائل ہو جائے۔ تو تم میں سے یہ نبی کون ہے؟ اس لیے کہ اگر حضرت داؤد نے اس کی بشارت دی ہوتی تو ہم اس پر ایمان لے آتے اور اس کے پیروکار ہو جاتے، لیکن اگر وہ صرف سخندان ہے اور شعر کہتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے لوگوں پر غلبہ پا لیتا ہے تو ہم اپنی مال و جان سے اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو تم میں وہ نبی کون ہے؟ مہاجرین و انصار کہنے لگے، ہمارے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان دونوں یہودیوں بھائیوں نے کہا، تو تم میں سے ان کا وصی کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے آج تک کسی قوم کی طرف کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا ایک وصی ہوتا ہے جو اس کے بعد اس کے فرائض بجا لاتا ہے اور اس کی طرف سے اپنے پروردگار کے احکام بیان کرتا ہے۔ مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر کی جانب اشارہ کیا تو ان دونوں نے پوچھا، کیا یہ ان کا وصی ہے؟ اس کے بعد ان دونوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل پیش کرتے ہیں جو اوصیاء کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے جو اوصیاء سے پوچھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں سے کہا، تم لوگ جن مسائل کو چاہو پیش کرو کہ میں انشاءاللہ تم دونوں کو ان کے جوابات پیش کروں گا۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، میں اور تم خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ وہ کون سا جاندار ہے جو کسی اور جاندار میں تھا؟ مگر ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ داری۔ وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کروائی؟ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ ایک نسخے میں ہے، اور کہاں سے غروب ہوتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں ایک مرتبہ سورج طلوع ہوا لیکن اس کے بعد وہاں کبھی طلوع نہیں ہوا؟ جنت کہاں واقع ہوگی؟ جہنم کہاں واقع ہوگی؟ تمہارا پروردگار بار اٹھاتا ہے یا اس کا بار اٹھایا جاتا ہے؟ تمہارے پروردگار کا رخ کس طرف ہے؟ دو حاضر چیزیں کون سی ہیں؟ دو غائب چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں؟ ایک کیا ہے؟ دو کیا ہے؟ تین کیا ہے؟ چار کیا ہے؟ پانچ کیا ہے؟ چھ کیا ہے؟ سات کیا ہے؟ آٹھ کیا ہے؟ نو کیا ہے؟ 10 کیا ہے؟ 11 کیا ہے؟ 12 کیا ہے؟ 20 کیا ہے؟ 30 کیا ہے؟ 40 کیا ہے؟ 50 کیا ہے؟ 60 کیا ہے؟ 70 کیا ہے؟ 80 کیا ہے؟ 90 کیا ہے؟ اور 100 کیا ہے؟ پس حضرت ابو بکر حیران رہ گئے اور ہم ڈر گئے کہ مبادا لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں، لہذا میں حضرت علی ابن ابی طالب کے مکان پر آیا اور کہا، اے علی، یہودی سردار مدینہ میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے سامنے کچھ ایسے مسائل پیش کیے ہیں جن کے وہ جواب نہیں دے پا رہے۔ تو حضرت علی تبسم فرمانے لگے اور اس کے بعد فرمایا، آج وہی دن ہے جس کے متعلق رسول خدا نے مجھے وعید سنائی تھی۔ بہرحال حضرت علی میرے آگے آگے چلنے لگے اور ان کے چلنے کا انداز ہو بہو رسول خدا کے چلنے کا انداز تھا۔
یہاں تک کہ آپ اس مقام پر جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے۔ ان دونوں یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے یہودیو، تم دونوں میرے قریب آ جاؤ اور میرے سامنے وہ باتیں پیش کرو جو اس شیخ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان دونوں یہودیوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب یعنی رسول خدا کا بھائی ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا شوہر ہوں، حسن و حسین کا باپ ہوں، تمام حالات میں حضرت کا وصی ہوں، نبی کی عزت اور مقام رازداری میں ان کا شریک ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک یہودی کہنے لگا، میں اور آپ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب سے تم نے مجھے پہچانا ہے میں ایک مومن ہوں، اور جب سے میں نے تم کو جانا ہے تم ایک کافر ہو، اور اس کے بعد اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اے یہودی، اس کا مجھے علم نہیں۔ اس یہودی نے کہا، وہ کون سا جاندار ہے جو کسی دوسرے جاندار کے اندر ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ داری۔ آپ نے فرمایا، یہ حضرت یونس ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اس نے آپ سے کہا، وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کروائی؟ آپ نے فرمایا، حضرت یونس کہ اس مچھلی نے انہیں 7 سمندروں کی سیر کروائی۔ اس نے آپ سے کہا، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ آپ نے اس سے کہا، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے۔ اس نے کہا، تو غروب کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، گرم چشمے میں۔ میرے حبیب رسول خدا نے فرمایا، سورج چڑھنے یا ڈھلنے کے موقع پر جب تک وہ 1 یا 2 نیزہ پر نہ ہو تو نماز نہ پڑھنا۔